عذاب بھی ہے۔ یہ منحصر ہے اس کے استعمال پہ۔ آگ کے اپنے اوصاف ہیں، اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں آگ پر، لیکن آگ کی کچھ خوبیاں یہ ہیں کہ یہ خود نہیں جلتی، ایک نظر بھی نہیں آتی جب تک ہم اسے لگائیں نہیں، جلائیں نہیں، استعمال نہ کریں، آگ نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ جب تک استعمال نہ ہو یہ نقصان دہ نہیں ہے، جب تک قابو میں ہو تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفید استعمال ہی اس کے قابو میں ہے۔ لیکن جب یہ بپھر جائے تو پھر یہ بے قابو ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی اس کے عجیب اوصاف نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آگ اوپر نہیں جاتی ہے، لگتا ہے ایسے جیسے آواز جو آگ ہے لگتا ہے ایسے جیسے آگ اوپر جا رہی ہو، جبکہ اوپر شعلے جاتے ہیں اور دھواں جاتا ہے، نیچے پھیلتی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہوا ہو تو پھر وہ آگ کو اور پھیلاتی ہے، لیکن اگر ہوا نہ بھی ہو تو خود اس کی حدت سے، اس کی جو حرارت ہے اس سے ہوا چلتی ہے اور یہ پھیلتی ہے، یعنی افقی حالت میں، عمودی حالت میں نہیں، افقی حالت میں ہاریزنٹلی پھیلتی ہے، اور اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہے کہ اس کا اندازہ صرف دیکھنے والے ہی کر سکتے ہیں، جس نے نہ دیکھا ہو اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بپھر جاتی ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اس جیسا بے رحم، اس جیسا نابینا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ نابینا انسان جب ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دل کی روشنائی دیتا ہے اور اس سے وہ آگے جاتا ہے، جبکہ یہ جو ہے آگ جب بپھرتی ہے تو پھر یہ بے رحم ہو جاتی ہے، نابینا ہو جاتی ہے، اور جو چیز اس کے راستے میں آتی ہے بھسم کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس کی فطرت جو ہے وہ جلانا نہیں ہے، جلنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں آگ کہیں بھی محفوظ نہیں ہوگی، اس کو ہم نہ محفوظ کر سکتے ہیں، نہ اسٹور کر سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں۔ بوقت ضرورت اور حسب ضرورت ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو لگاتے ہیں یا جلاتے ہیں، جیسے بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے، اس میں پیغام یہ ہے کہ جب تک آپ آگ کو اس کی فطرت کے مطابق استعمال کریں گے یہ ہمیشہ آپ کے لیے یوزفل ہے، ہمیشہ مفید ہے۔